السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج آپ کے سامنے بہت بڑے امام اور وقت کے محدث امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ جس مسجد میں امام تھے، اسی مسجد میں حدیث کی کلاس لگایا کرتے تھے۔ کثیر تعداد میں لوگ حدیث کا علم سیکھنے کے لیے وہاں پہ آتے تھے اور حدیث کا علم سیکھتے تھے۔ ان لوگوں میں ایک نوجوان بھی تھا جو حدیث کا علم سیکھنے کے لیے آتا تھا۔ کچھ دن سے وہ نوجوان غائب ہو گیا، کلاس میں نہیں آیا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا کہ ایک نوجوان تھا جو کلاس میں آیا کرتا تھا، کچھ دن سے وہ نظر نہیں آ رہا، کیا معاملہ ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان نے کسی سے قرض لیا اور وقت پر قرض کی ادائیگی نہ کر سکا، تو جو قرض دار تھا اس نے اس کو جیل بھجوا دیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ نے بس بات پوچھی اور چپ ہو گئے۔ کلاس جب ختم ہوئی تو اپنے گھر گئے اور کچھ پیسے ان کے پاس پڑے تھے وہ لیے، اور اپنی گھر والی اپنی بیوی سے بولنے لگا کہ تمہیں جنت چاہیے؟ بیوی نے بولا ہاں جنت تو چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس پہ قرضہ ہے، وہ جیل میں ہے، اس کا قرضہ اتارنا ہے، اور پیسے میرے پاس یہ ہیں، ابھی پیسے چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے زیورات کچھ جو تھے وہ لا کر دیے کہ آپ ان کو بیچ کے ان کا قرض ادا کریں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ وہ پیسے لے کر جیل جاتے ہیں، اور جیلر کے پاس جب جاتے ہیں تو ان سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ فلاں نام کا نوجوان آپ کے پاس ہے؟ کہا ہے۔ قرضہ کتنا ہے؟ قرضہ بتایا گیا، قرضہ ادا کیا، اور اس سے کہا کہ کل اسے چھوڑ دینا۔ لیکن واپسی آتے ہوئے عبداللہ بن مبارک نے اس جیلر کو قسم دی کہ اللہ کی قسم ہے تجھے، اس نوجوان کو بتانا نہیں کہ تمہیں آزاد کس نے کروایا، بس آزاد کروانے والے کا نام تو نے نہیں بتانا۔ ٹھیک ہے، جیلر نے کہا انشاءاللہ میں کل چھوڑ دوں گا۔ جیسے ہی صبح ہوئی نوجوان کو آزاد کیا گیا۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ میرا قرضہ کس نے ادا کیا؟ اس نے کہا کہ کوئی تھا جس نے ادا کیا تمہارا قرضہ، نام بتانا مقصود نہیں ہے، نام نہیں بتاؤں گا۔ بہرحال وہ نوجوان جیل سے آزاد ہو کر سیدھا عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کی کلاس لگی ہوئی تھی اس کلاس میں آیا، گھر نہیں گیا، کلاس میں آیا، کلاس میں بیٹھا۔ کلاس جب ختم ہوئی عبداللہ مبارک سے ملا۔ امام صاحب نے اسے پوچھا کہ آپ اتنے دن کہاں تھے؟ ایسے پوچھا جسے اسے معلوم نہیں ہے۔ تو اس نوجوان نے سارا قصہ بتایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ کوئی اللہ کا بندہ تھا جو مجھے آزاد کروا کے گیا، اور نام نہیں بتایا۔ تو عبداللہ مبارک نے کہا کہ بس اس کو چھوڑو اور آپ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بس۔ چل اٹھے، دن گزرتے گئے، آخر کار عبداللہ بن مبارک کی زندگی پوری ہوئی دنیا کی، اور وفات پا گئے۔ جب اسے دفنایا گیا، دفنانے کے بعد وہ جیلر اور یہ نوجوان قیدی جو تھے، یہ دونوں آپس میں مل کے آ رہے تھے۔ تو جیلر نے اس قیدی سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہوا کہ کس نے تمہیں آزاد کروایا؟ کہا نہیں۔ کہا جسے آج ہم آزاد کرو اپنا دفنا کے آ رہے ہیں،
وہی نوجوان، وہی بزرگ، وہی اللہ کا ولی جس نے تمہیں آزاد کروایا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نیکی۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے دیں کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ تو عبداللہ مبارک نے اسی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ایسے اس نوجوان کو آزاد کروایا، ایسے اپنا صدقہ دیا کہ مرنے تک کسی کو پتہ نہیں چلا، دنیا والوں کو، کہ اس کو کس نے آزاد کروایا اور کتنا اس نے خرچہ کیا۔ تو ہمیں بھی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم ایسے دیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے کیا دیا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس میں بندہ اگر کسی کی مدد بھی کرتا ہے تو اپنی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو اپنی نیکی، 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں دو تو اس کی حفاظت کرو۔ اللہ ہم سب کو اپنی نیکیوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔